ناظرین، پی ڈی ایم کا کراچی کا جلسہ ہوا اور بہت شاندار جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں جو ہوا وہ ہم آپ کو ایک اور ویلاگ میں بتائیں گے، لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ مفتاح اسماعیل کا جو ریزگنیشن تھا وہ واپس ہو گیا ہے اور جو ان کے اختلافات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں کچھ ثبوت، کچھ شواہد ہمیں ملے ہیں۔ پہلے تھوڑی سی بات کر لیں، مفتاح اسماعیل ہیں کون؟ مفتاح اسماعیل وہ لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، ایک نہایتی وزادار خاندان سے ان کا تعلق ہے اور یہ نیک لوگ ہیں۔ ان کے مفتاح کے کاروبار تو بہت ہیں، لیکن ان کے علاوہ یہ اور ان کا خاندان بہت سارے خیراتی اداروں کی بھی یہ مدد کرتے ہیں۔ نوجوان آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اکانومی پہ بہت زیادہ عبور ہے ان کو، اور ہم نے دیکھا ہے بے شمار ٹاک شوز میں کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ بے شک حماد اظہر ہوں، شوکت ترین ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کہ فیکٹس اینڈ فگرز ان کے بالکل انگلیوں پر ہوتے ہیں اور وہ بڑی دبنگ قسم کی بات کر کے اپنے مخالف کو کلیئر کر دیتے ہیں اپنا مطمع نظر۔ مفتاح اسماعیل کراچی کی بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ کراچی میں الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں انہیں ٹکٹ بھی ملا، لیکن ان کو ہروایا گیا، ایک بڑے پیمانے پہ دھاندلی کر کے ہروایا گیا، اس لیے کہ جو ہمارے ہاں طاقتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایسے نوجوان کو، ایسے اینالسٹ کو جس کو اکانومی پر اتنا عبور ہو، وہ اس کو نون لیگ میں نہیں دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کو عطاب کی صورت میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کے بارے میں یہ خیال تھا، یہ چونکہ ایک کراچی سے ان کا تعلق ہے اور جو ہے بہت زیادہ ان کا کام اکانومی وغیرہ کا ہے، تو جو پنجاب کے لوگ جس طرح کی صعوبتیں رانا ثناء اللہ وغیرہ برداشت کر سکتے ہیں، شاید جیل وغیرہ کی صعوبتیں اگر مفتاح کو ان کا سامنا کرنا پڑے تو شاید وہ گھبرا جائیں اور وہ اپنے موقف سے منحرف ہو جائیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مفتاح اسماعیل نے وہ قید بھی برداشت کی۔ اس قید کے دوران شاہد خاقان عباسی نے ایک خط لکھا مفتاح اسماعیل کو اور انہیں کہا کہ اگر آپ کو میرے خلاف بیان دینے سے آپ کی جان چھٹتی ہے تو آپ بے شک میرے خلاف بیان دیں۔ مفتاح نے ایسا نہیں کیا، وہ ساری صعوبتیں، قید کی تکالیف اور وہ جو ہیوملیشن، ٹرولز کی گالیاں، وہ سب کچھ برداشت کیں اور اس کے بعد وہ سرخ رو ہو کر باہر آئے۔ ظاہر ہے کوئی چیز پروو نہیں ہوئی اور کسی بھی اپوزیشن کے پولیٹیشین پر کچھ بھی پروو نہیں ہوا۔ لوگوں کے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ مفتاح اسماعیل جیسا سنسیئر آدمی جس کا کوئی بھی تنازع کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جو بڑے سٹریٹ چلنے والے لوگ ہیں، چکری لوگ نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے اچانک استعفیٰ کیوں دے دیا؟ اور اس پہ لوگوں کو بڑا دکھ بھی تھا، رنج بھی تھا۔ مفتاح کی قربانیاں بھی بہت ہیں اور پتہ یہ چلا کہ مفتاح سے پرومس کیا گیا تھا کہ انہیں سندھ کا چیف آرگنائزر بنایا جائے گا۔ سندھ میں ایک اور گروپ بن گیا جس کا جو اپنے آپ کو شہباز شریف کا دوست کہتے تھے، اور وہاں پر بڑی انہوں نے بدتمیزی کی، جو کو کارساز والا آفس ہے وہاں توڑ پھوڑ بھی کی، مفتاح کو گالیاں بھی دیں، جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیں، اور اس کی بیسس پر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ بھئی میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اب جب اور مفتاح اسماعیل کچھ دنوں سے اسلام آباد میں تھے، جلسہ کراچی میں ہونا تھا، اور کراچی میں جو بھی جلسہ ہوتا تھا پہلے اس میں مفتاح اسماعیل سارے انتظامات کیا کرتے تھے۔ اب لوگ پریشان تھے کہ مفتاح اسماعیل تو ہے نہیں، اب کراچی کا جلسہ کیسے ہوگا، کون کرے گا، اور اس میں مفتاح اسماعیل نہ ہوئے تو اس سے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو بڑی زخ پہنچے گی۔ لیکن خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ جب سوشل میڈیا پر ایک تصویر آئی جس میں شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس سے زیادہ خوشگوار حیرت اس بات کی ہوئی کہ مفتاح اسماعیل اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے جو شہباز شریف کو جلسہ گاہ میں لے کے آئی۔ یہ بنیادی طور پر ایک کسی شخص کو عزت دینے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ تو ختم ہو گیا کہ وہ جو اختلافات تھے یا استعفے والی باتیں وہ تو ہوا ہو گئیں۔ اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ اب مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون کا دوبارہ حصہ بن گئے ہیں، ان کے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، وہ ایک دفعہ پھر اسی شدت سے، اسی محبت سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں جس شدت سے وہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں۔ اب
یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اگر بات یہاں پر ختم ہو جاتی تو شاید ہم سمجھتے کہ چلو جی کوئی معاملہ تھا، رفع دفع ہو گیا، مفتاح نے معافی مانگ لی یا شہباز شریف نے معافی مانگ لی اور یہ بات اندر ہی اندر دب گئی. پھر جو کراچی کا جلسہ تھا جو کہ ایک فقید المثال جلسہ تھا، اس میں مفتاح اسماعیل کو سٹیج پر بٹھایا گیا. شہباز شریف جب تقریر کر رہے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت صرف اور صرف مفتاح اسماعیل کو دی گئی. پھر اس کے بعد علامہ راشد سومرو جو کہ بنیادی طور پر میزبان تھے کراچی کے جلسے کے، انہوں نے جب بھی مسلم لیگ نون کے کسی قائد کو سٹیج پر دعوت دی تو اس سٹیج پر پہلے انہوں نے مفتاح اسماعیل کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اپنی جماعت کے قائد کو بلائیں، اور مفتاح اسماعیل نے شہباز شریف کو دعوت دی. مفتاح اسماعیل نے نواز شریف کا استقبال کیا. یہ بنیادی طور پر عزت دینے کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ آپ ان کو عزت دیتے ہیں، اپنی غلط فہمیاں اور کدورتیں دور ہی نہیں کرتے، دوسرے کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتاتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل اس رویے کے، اس سلوک کے پوری طرح حقدار تھے، اس لیے کہ جتنے انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ گزشتہ دنوں میں محنت کی ہے، جس طرح محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی سٹرگل کی ہے، وہ بہت حیران کن ہے. تو آج کے جلسے میں ہمیں ایک بات جہاں ایک دفعہ پتہ چلا کہ پھر دوبارہ یہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مفتاح اگر مسلم لیگ نون سے کوئی جینون کارکن کسی جینون ریزن کی وجہ سے ناراض ہو جائے، ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، تو مسلم لیگ نون میں یہ ایبلٹی موجود ہے، ان کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ وہ اپنے ناراض کارکنوں کو منا سکتے ہیں. اور پھر گزشتہ دنوں یہ بات ہونی شروع ہو گئی تھی کہ مسلم لیگ نون کے اندر پہلی دفعہ کوئی دڑاڑ آنا شروع ہو گئی ہے. جب کتنے ہی لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں دھکیلا گیا، ظلم، تشدد، میڈیا ٹرائل، گالم گلوچ سب کچھ ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ بڑا بہیمانہ سلوک ہوا، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں ٹوٹے. مفتاح اسماعیل کا استعفیٰ پہلا ایک اس دیوار میں شگاف تھا، اور لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ اگر اس دیوار میں ایک شگاف ہوا تو پھر دیوار ڈھہ بھی سکتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے بڑوں نے عقل مندی سے کام لیا، اور یقیناً ہمیں اس سٹیج پہ پتہ نہیں ہے کیا بات ہوئی، کیا معاملات طے ہوئے، کیا اختلافات رفع دفع ہوئے، لیکن مفتاح اسماعیل کو جس طرح آج عزت دی گئی ہے، جس طرح انہیں محبت دی گئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ ایبلٹی ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو وہ اختلاف کو رفع بھی کر سکتے ہیں، اپنے ناراض ساتھیوں کو منا بھی سکتے ہیں. اور یہ ایک جماعت منظم جماعت ہے، یہ بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی جماعت نہیں ہے. اور مفتاح اسماعیل کا وجود جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے بے انتہا ضروری ہے. جب یہ اختلافات ختم ہو گئے، اس سے ایک بات تو یہ کلیئر ہوئی کہ کراچی کے لوگوں کا کنسرن بھی مفتاح کے مسلم لیگ نون کے ذہن میں ہے، اس لیے کہ اگر مسلم لیگ نون کے ذہن میں کراچی کے لوگوں کا کنسرن نہ ہوتا تو مفتاح کے مقابلے میں جو دوسرا گروپ تھا وہ آج حاوی ہوا ہوتا اور آج وہ نظامت کر رہے ہوتے جلسے کی، اور وہ شہباز شریف کے پیچھے کھڑے ہوتے. مفتاح کا واپس آنا بہت زیادہ خوشائن بات ہے، اور ہمیں توقع یہ رکھنی چاہیے کہ وہ دوبارہ پھر اس ایبلٹی کے ساتھ، اس ایجلٹی کے ساتھ، اسی زیل اور زیسٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ کام کریں گے جو کہ ان کا خاصہ ہے. اب ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ خوشائن بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ نوجوان قیادت کو مسلم لیگ نون تسلیم کر رہی ہے، انہیں آگے آنے کا موقع دے رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شہباز شریف کی سطح پر فیصلہ نہ ہوا ہو، اس میں نواز شریف صاحب نے بھی کوئی انٹرونشن کی ہوئی ہو، لیکن یہ انتظامی معاملہ تھا، اور پارٹیوں کے لیے انتظامی معاملات کو فوری طور پر حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر اس میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے، ذرا سی بھی دیر ہو جائے، ایک فیکشن ناراض ہو جائے، تو ایک جگہ سے آپ اپنا ووٹ بینک لوز کرتے ہیں، آپ اپنے سپورٹر لوز کرتے ہیں، آپ اپنے حامیوں کے جذبات کو نقصان پہنچاتے ہیں. آج جو جس طرح عزت، محبت
مفتاح اسماعیل کو دیا گیا وہ بیسیکلی ایک بڑی خوشائن بات تھی، اور اس کے لیے مسلم لیگ نون اور اس کی ایڈمنسٹریشن مبارکباد کی مستحق ہے۔